اللہ کے نیک لوگ یہ بات فلسفی ایک لائن میں ایسی بات کر جاتے ہیں کہ وہ پوری زندگی کا نچوڑ جو ہے نا اس ایک لائن میں ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو ہمیں سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. ان کا ایک فرمان ہے کہ اپنے آپ کو اس طرح اللہ کے حوالے کرو کہ جس طرح مردہ کو غسال کے حوالے کیا جاتا ہے. اب اس ایک لائن میں اتنا بڑا فلسفہ اگر اس کو سمجھا جائے کہ ہم اپنی زندگی میں ہماری خواہشات، ہماری بہت سارے خواب، ہمارے توقعات اور اس کو پورا کرنے کے لیے جائز اور ناجائز، صحیح و غلط کی تمیز نہ کرتے ہوئے اپنے منزل کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. کبھی کسی کو بڑا گھر چاہیے ہوتا ہے، کبھی کسی کو بڑی گاڑی چاہیے ہوتی ہے، کسی کو اقتدار چاہیے ہوتا ہے، کسی کو مال و دولت چاہیے ہوتی ہے، کسی کو پوزیشن چاہیے ہوتی ہے، اور اس کے لیے پھر ہم جائز و ناجائز کی تمیز کیے بغیر جستجو اور ہماری منزل، کیونکہ وہ جو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے، جو ہم نے پوزیشن لینی ہے، جو مقام حاصل کرنا ہے، ہماری نظر میں وہ منزل ہوتی ہے. اور اس منزل کے راستے کو طے کرتے ہوئے ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم جس طریقے سے اس کو طے کر رہے ہیں آیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. یہ تمیز ہم میں نہیں ہوتی. ہم میں صرف ایک سوچ ہوتی ہے، ایک فکر ہوتی ہے، ایک جستجو ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے اس منزل پہ پہنچنا ہے. لیکن جو فرمان میں نے ابھی پڑھا ہے اس میں جو ان کا ایک حکم ہے اور بڑا پیارا حکم ہے کہ اپنی زندگی کو اس طرح اللہ کے حوالے کر دو کہ جس طرح مردہ کو غسال کے حوالے کیا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں آپ کی مرضی، جس طرح ایک مردہ کی کوئی بھی مرضی نہیں ہوتی. اس طرح بھی قاری صاحب تھوڑا سا تفصیل بتا رہے تھے کہ مردہ اپنی مرضی سے نہ ہل سکتا ہے، نہ جل سکتا ہے، نہ وہ اپنے کپڑے اتار سکتا ہے، نہ وہ اپنے اوپر پانی ڈال سکتا ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. وہ ایک تختے پہ پڑا ہوتا ہے. غسال کی مرضی کہ اس کو دائیں کروٹ بدلے، اس کو بائیں کروٹ بدلے، اس کے سر پہ پانی ڈالے، اس کے پیروں پہ پانی ڈالے، جو بھی کام ہوتا ہے وہ غسال کرتا ہے. مردہ ایک بال کو بھی نہیں ہلا سکتا. تو آپ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو اس طرح اللہ کے حوالے کر دو کہ جس طرح مردے کو غسال کے حوالے کیا جاتا ہے. یعنی کہ اپنی جو خواہشات ہیں، اپنی جو آپ اپنی زندگی میں اس دنیاوی معاملات میں کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان سب چیزوں کو پیچھے رکھ دو، بلکہ اپنے آپ کو اس طرح اللہ کے حوالے کر دو کہ اللہ تعالیٰ کا جو بھی حکم ہے ہمارے لیے، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کے احکامات موجود ہیں کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، تجارت کس طرح کرنی ہے، ہمسائے کے ساتھ کیا کرنا ہے، اگر کمانا ہے تو کس طرح کمانا ہے، حلال کمانا ہے، حرام سے بچنا ہے. ہمارا یہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اگر فرض کریں اس چیز کو سمجھ لیں کہ انسان دولت کمانا چاہتا ہے، بہت زیادہ دولت کمانا چاہتا ہے، تو وہ یہ کبھی نہیں دیکھے گا کہ یہ جائز ہے نہ جائز ہے. فرض کریں کہ میرا ایک کام ہے، میں ایک کام کرتا ہوں تو میں یہ کہوں گا کہ یار یہ کام اگر میں فلانے بندے کو اتنی رشوت دے دوں تو میرا کام آسانی سے ہو جائے گا، اور جو چیز میں نے 6 مہینے میں کمانی ہے وہ 1 مہینے کے اندر میرے پاس آ جائے گی. تو جو رشوت میں کہوں گا، میں اس چیز کو بالکل اپنے ذہن میں بھی نہیں لاؤں گا کہ یہ رشوت دینا جو ہے یہ منع ہے اسلام میں. قرآن شریف میں اس کے بارے میں واضح احکامات ہیں، لیکن میں یہ نہیں سوچوں گا کہ یار یہ جو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے رشوت دینے سے مجھے منع کیا ہے، کہ کسی کام میں کسی چیز میں رشوت نہیں دینی، میرے لیے وہ چیز ثانوی حیثیت رکھتی ہوگی، یا معاذ اللہ میں اس کو اپنے ذہن میں لاؤں گا بھی نہیں، کیونکہ میرا جو منزل ہے، میرا جو ٹارگٹ ہے وہ ہے فوراً دولت کمانا. تو اس فوراً دولت کمانے کے لیے میں اس رشوت کو بھی دوں گا، میں ناجائز بھی کروں گا، میں حرام بھی کماؤں گا، کیونکہ میری منزل جو ہے نا وہ دولت کمانا. آپ کے فرمان کے مطابق کہ اپنی خواہش کوئی نہ رکھو. مقصد یہ ہے کہ اپنی خواہشات کو ختم کر دو. جو زندگی اللہ نے عطا فرمائی ہے اس کو اللہ کے احکامات کے مطابق گزارو. جس طرح قاری صاحب نے کہا کہ دولت کمانا، انبیاء نے تجارت کی ہے، انبیاء نے مزدوری کی ہے، انبیاء نے کاروبار کیے ہیں، اور اس کے بغیر بھی زندگی نہیں گزرتی. لیکن اس کو اپنی پریورٹی نہ بناؤ، اس کو اپنی ترجیح نہ بناؤ. ترجیح وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے احکامات ہے. بندگی، ترجیح ہمیشہ بندگی ہونی چاہیے اللہ کی.
ہمیشہ اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی، اسلام اور دین کے اصول کے مطابق زندگی گزارنا، اس کے مطابق اپنے معاملات کو چلانا، یہ ہے بندگی۔ ہاں دولت کمانی، کیونکہ اس کے بغیر بھی نہیں گزارا۔ آپ نے کھانا پینا ہے، آپ کی اولاد ہے، ان کے معاملات ہیں، آپ کے باقی اخراجات ہیں، لیکن ہمیشہ حلال ہے۔ جستجو جو ہے وہ دنیا کی کمائی نہیں ہونی چاہیے، جستجو اللہ کی رضا ہونی چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی کمائی، دنیا کے معاملات کے ساتھ ساتھ چلنے چاہیے۔ تو اس لیے ہم اپنے زندگی میں ہمارے ایک تو یہ ایک بڑی خامی ہے کہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص اگر اس نے حلال یا حرام کما لیا، اس نے کچھ عرصے میں ترقی کر لی، تو ہم اس کو اپنا ٹارگٹ بنا لیتے ہیں کہ یار اس نے اتنی جلدی اگر کما لی تو ہم بھی اتنی جلدی نہ اس منزل میں پہنچ جائیں۔ ہم یہ ایک تو اللہ کی عطا ہے سب سے پہلے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہی محلے میں کریانے کی 2 دکانیں ہوتی ہیں، ایک کی سیل زیادہ ہوتی ہے، ایک کی سیل کم ہوتی ہے، حالانکہ دونوں کے پاس وہی چیزیں پڑی ہوتی ہیں۔ ایک ہی سڑک پہ 2 اینٹ کے بٹے ہوتے ہیں، ایک کی سیل زیادہ ہوتی ہے، ایک کی سیل کم ہوتی ہے، اللہ کی عطا ہے۔ ایک تو ہم مقابلے میں جو پڑ جاتے ہیں کہ فلاں نے اگر اتنی جلدی ترقی کر لی تو میں نے کیوں نہیں کی، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اگر جلدی ترقی کی تو میں نے بھی اتنی ترقی کرنی ہے، پھر میں حلال اور حرام کی تمیز میں ختم ہو جاتی ہے۔ پھر کیونکہ میرا ٹارگٹ یہ ہے کہ میں نے اس بندے کا مقابلہ کرنا ہے، میں نے اس کے برابر پہنچنا ہے، میں نے اتنی جلدی کی ترقی کرنی ہے، تو میں حلال اور حرام کو ایک سائڈ پہ رکھ کے میں صرف میری جستجو یہ ہوگی کہ میں اس کے پیچھے پہنچوں۔ ایک یہ مقابلہ جو ہے نا، یہ اللہ کی ایک تو عطا پہ آپ راضی رہیں، سب سے پہلے بات کہ اللہ کی جو عطا ہے اس پہ راضی رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بعض معاملات میں انسان کو جب زیادہ دیتا ہے تب بھی آزماتا ہے، اور جب نہیں دیتا تب بھی آزماتا ہے، اور بعض دفعہ اللہ تعالیٰ نہ دے کے آپ کے ساتھ بھلائی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نہ دے کے آپ کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ علم الغیب ہے، اس کو اپنے ہر بندے کا پتہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔